الرحیم۔ عزیزان محترم اور اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں، بات جو ہے وہ مومنین کی کچھ صفات کی جو ہے وہ چل رہی تھی، اور میں نے آپ کے سامنے کچھ ان صفات کا تذکرہ کیا کہ جو دوسرے مومنین سے متعلق ہوتی ہیں عام طور سے، یعنی دوسرے کی غیبت نہ کرنا، دوسرے کے راز کو فاش نہ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم جو ہے وہ ذرا اس کے اوپر غور کریں کہ ایک مومن کا دوسرے مومن کے اوپر حق کیا ہوتا ہے، کیونکہ مومن کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے دوسرے مومن بھائیوں کے جو حقوق ہیں اس کے اوپر ان کو پورا کرتا ہے۔ ہوتا وہی ابھی آپ کے سامنے میں عرض کر چکا ہوں، ہوتا یہ ہے عام طور سے کہ انسان جو ہے کچھ عبادتیں کر کے سوچتا ہے کہ اس نے اپنا فرض جو ہے وہ پورا کر دیا، اس کی جو ڈیوٹی ہے دین کے بارے میں وہ پوری ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے۔ اسلام جو ہے وہ امام علی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تھا کہ اسلام کیا ہے، تو امام نے جو ہے وہ یہی کہا تھا کہ خدا کی جو ہے وہ خدا کو پہچان کے اس کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ مخلوق کی خدمت کرنا، یہ ہے اسلام۔ اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نماز پڑھ لیں اور روزہ رکھ لیں اور حج کر لیں اور زیارت کر لیں اور خمس دے دیں اور زکوٰۃ جو ہے وہ دے دیں اور بس ختم ہو گیا اسلام، جو ہے ہم نے پورا کر لیا اپنا۔ نہیں، اسلام یہ ہے، یہ بھی ہے اسلام، اور یہ آدھا اسلام اسی میں ہے کہ ہم دوسروں کے حقوق کو بھی پورا کریں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی جو ہے وہ انسان عبادتوں میں بہت مشغول ہو جاتا ہے، عبادتیں ہو رہی ہیں، دعائیں پڑھی جا رہی ہیں۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ دعائے کمیل انسان جو ہے وہ ہر جمعرات کو پڑھتا ہو، ہر روز سورہ یاسین پڑھتا ہو، صبح اٹھ کے نماز شب پڑھتا ہو، نماز صبح پڑھتا ہو، اور تمام نافلہ جو ہیں وہ بھی پڑھتا ہو، اس کے بعد ساتھ جو ہے وہ دعائے توسل پڑھتا ہو، اور اسی طرح کی جو اور بھی عبادتیں ہر وقت جو ہے وہ تسبیح کے دانے جو ہے وہ اس کے ہاتھ پہ جو ہے وہ چلتے رہتے ہوں۔ لیکن یہی انسان کہ جو اتنی عبادت کر رہا ہے، جب دوسرے کو دیکھتا ہے مثال کے طور پر تو اس سے صحیح بات نہیں کرتا ہے، صحیح طرح سے بات نہیں کرتا ہے، یا جب اس کی زبان چلتی ہے تو زبان سے گالیاں جاری ہوتی ہیں، برے برے الفاظ کا استعمال کرتا ہے دوسروں کے لیے، یا آپ کے سامنے ابھی عرض کیا کہ وہ غیبتیں کرتا ہے، یا دوسرے سے امانتوں کو لے لیتا ہے، پیسے کو لے لیتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ واپس نہیں کرتا ہے، یا چوری کرتا ہے، یا دھوکہ دیتا ہے، ہیرا پھیری کرتا ہے، اور اسی طرح سے لسٹ جو ہے آپ اس کی بناتے چلے جائیے۔ تو یہ انسان کہ جو یہ تمام عبادتیں کر رہا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے حقوق کو پورا نہیں کر رہا تھا، تو اس کی یہ عبادتیں اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہیں، کیونکہ اسلام صرف یہی ان چیزوں کا نام نہیں، یہ چیزیں بہت آسان ہیں کرنا، کہ آپ آگے آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور 8 رکعت نماز پڑھ لیں، اس سے کوئی کسی کو جو ہے نہ فائدہ ہو رہا ہے نہ کوئی نقصان ہو رہا ہے، آپ ہی کو فائدہ ہے، یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، آپ کو ہو رہا ہے، آپ کی ذات کو ہو رہا ہے۔ لیکن دوسرے کو اگر اس کا فائدہ کچھ نہیں ہو رہا ہے تو پھر اسلام کہتا ہے کہ ان چیزوں سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے ہے کہ جن کے ذریعے سے تم دوسروں کے حقوق کو ضائع کرتے ہو، وہ چیزیں تم سے سرزد نہیں ہونا چاہیے ہیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک مومن کا حق جو ہے اس سے لے لیا جائے، بہت غور سے سنیے گا، یہ تو ہو سکتا ہے کہ مومن کی کوئی چیز دوسرے کے پاس چلی جائے،
لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ مومن کسی کے حق کو چرا کے بیٹھ جائے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ مومن کسی کے حق کو ضائع کر دے. اور یہ حق کی جو بحث ہے عزیزان محترم، اس کے لیے تو پورا ایک جو ہے وہ کم سے کم ایک تو اشرا چاہیے ہی چاہیے ہے. اور اس کے اندر اب یہ کتنی چیزیں آ جاتی ہیں. ہمارے چوتھے امام نے کیا کیا بیان نہیں کیا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اہل بیت کو کبھی اہمیت ہی نہیں دی. کبھی ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں، ہم جو اہل بیت کے نام پر صلوات بھی بھیج دیتے ہیں، لیکن ان کی جو ٹیچنگز ہیں، ان کی جو دی ہوئی چیزیں ہیں، ان کے اوپر ہمارا کبھی دھیان ہی نہیں جاتا ہے. ہم کو کبھی جو ہے وہ ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، اور سائنٹسٹ بننا ہے، یا جو کچھ بھی بننا ہے اپنے زندگی کے اندر، اس کے لیے ہم سے کہا جائے کہ راتوں تم پڑھتے رہو تو ہم جو ہے 24 گھنٹے بھی پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. موٹی موٹی کتابیں رٹ لیں گے، لمبے لمبے فارمولا جو ہے وہ ہم کو یاد ہو جائیں گے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ بڑی بڑی جو ہے وہ پیسے بھی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. کیوں؟ اس سے جو ہے تھوڑی سی دنیا سنور جائے گی، اچھے پیسے ملیں گے، اچھی لائف ہوگی وغیرہ وغیرہ. لیکن جب اہل بیت علیہم السلام کی بات آتی ہے، بہت معذرت کے ساتھ میں کسی کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ امت کی جو حالت ہے اس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ امت کی حالت کیا ہے. اور یہ صرف یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، یہ پوری دنیا کی بات ہے. آپ چاہے انڈیا چلے جائیں، چاہے پاکستان چلے جائیں، چاہے افریقہ چلے جائیں، سب جگہ ہر جگہ پر مسلمان اسی میں ہی مبتلا ہیں. کوئی قرآن کو اہمیت نہیں دیتا ہے، کوئی نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھتا بھی نہیں ہے، کوئی صحیفہ سجادیہ کے بہت سے لوگ شاید نام تک کے بھی نہیں جانتے ہوں گے. ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ایک رسالۃ الحقوق بھی ہے کہ جو ہمارے چوتھے امام نے آج سے 1400 سال پہلے ہمارے لیے چھوڑا تھا. ہم کو پتہ ہی نہیں کہ بہار الانوار میں کیا لکھا ہے. ہم کو پتہ ہی نہیں کہ اصول کافی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی کتاب ہے. ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے جو پرانے علماء ہیں انہوں نے اپنی خون سے کتابیں لکھی ہیں، اپنے خون سے. تو ہم جو ہے وہ صرف رسالۃ الحقوق میں دیکھیں تو امام جو ہے کیا اپنے والد کا تمہارے حق یہ ہے، والدہ کا تمہارے حق یہ ہے، امام کا تمہارے حق یہ ہے، نماز پڑھانے والے کا حق یہ ہے، قرآن کا حق یہ ہے، پھر اس کے بعد پھر تمہاری زبان کا حق یہ ہے، تمہاری آنکھوں کا حق یہ ہے، تمہارے کانوں کا حق یہ ہے، تمہارے جسم میں اس حصے کا حق یہ ہے، اور پھر اس کے بعد پڑوسی کا حق یہ ہے، رشتہ داروں کا حق یہ ہے، ملنے والوں کا حق یہ ہے، دوستوں کا حق یہ ہے، وغیرہ وغیرہ. ایک لمبی جو ہے وہ لسٹ امام نے تقریباً کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سوشل لائف میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، سوشل لائف میں کم سے کم ایک بار اس کو پڑھیں اور دھیرے دھیرے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں اپنی لائف میں. اور یقین مانیے کہ انسان جو ہے وہ بہت کامیاب ہو جائے گا، بہت کامیاب ہو جائے گا اپنی اس دنیا کی زندگی میں، کم سے کم آخرت میں بھی. تو وہ تو ظاہر سی بات ہے کامیابی ہونا ہی ہونا ہے اگر صرف جو ہے وہ امام کے بتائے ہوئے ان حقوق کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے. تو اب میں صرف ایک حدیث جو ہے آپ کے سامنے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرے مومن بھائیوں کے ان حقوق کو کم سے کم پورا کرتا ہو، نہیں تو وہ مومن نہیں ہے وہ. تو یہ ہمارے چھٹے امام جو ہے وہ فرماتے ہیں، پانچویں امام فرماتے ہیں، اس کے بعد چھٹے امام کی بھی ایک حدیث ہے. امام فرماتے ہیں کہ من حق المؤمن علی اخیہ المؤمن، ایک مومن کا دوسرے مومن بھائیوں کے حق میں سے حقوق جو ہیں وہ کچھ یہ ہیں. امام فرماتے ہیں ان یشبع جوعتہ، بہت توجہ سے سنیے گا، شاید یہاں پر یہ اتنا ابھی یہ پارٹ جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اپلائی نہیں ہوتا ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ شاید کچھ لوگوں کو نہ جانتے ہوں کہ جو ان چیزوں کے محتاج ہیں اور ضرورت مند ہیں. امام فرماتے ہیں ان یشبع جوعتہ، ایک مومن بھائی کا دوسرے مومن بھائی کے اوپر حق یہ ہے کہ وہ اس کے خالی پیٹ کو بھرے. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے ہے کہ میں تو گھر کے اندر بیٹھ کے زبردست لذیذ کھانے کھاؤں اور مزے جو ہے وہ اڑاؤں اور اپنے لیے جو ہے وہ طرح طرح کی ڈشز جو ہے بناؤں یا بنواؤں یا جو کچھ بھی کروں، لیکن میرا جو مومن دوسرا بھائی ہے میرے پڑوس میں ہے یا میرے رشتہ داروں میں ہے یا میرے ملنے والوں میں ہے، اور مجھے پتا ہے کہ وہ
افورڈ نہیں کر سکتا ہے, اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے, اس کے پاس پراپر جو ہے وہ بھوک اپنا مٹانے کے لیے نہیں ہے, اس کے بچے ہو سکتا ہے بھوکے ہوں, تو پھر ایسا مومن اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ سکتا ہے. تو اب یہ اگر ہم غور کریں تو واقعا شاید میں یہی کہہ رہا ہوں کہ شاید یہاں پر تو اپلائی نہیں ہوتا شاید, لیکن اگر آپ جو ہے وہ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے وہ نظر آ جائے گا کہ کتنے, ایک دو کی بات ہی نہیں ہے, کتنے ایسے مومن سادات سید جو کچھ بھی کہیے مومنین مجبور پریشان, ایک ایک وقت کے کھانے کے محتاج, ایک ایک وقت کے کھانے کے محتاج, اور اس کے بعد ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو جب ہم ایک نوالا کبھی اٹھائیں, ایک وقت کبھی یہ بھی سوچ لیا کریں کہ جو میں یہ کھا رہا ہوں کیا میرے دوسرے بھائیوں کو نصیب ہے کہ نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اہل بیت علیہ السلام نے ہمارے سامنے یہ چیزیں جو رکھی ہیں, اگر ہم ان کو اپلائی کر لیں تو واقعاً دنیا میں کوئی بھوکا نہیں رہے گا. صرف ہر آدمی یہی کہے کہ میں ایک آدمی کو کم سے کم کھانا کھلاؤں گا, کم سے کم ایک آدمی کو کھانا کھلاؤں گا. دیکھیے کتنا چلا جائے گا, کتنی دولت میری کم ہو جائے گی, کتنا پیسہ میرے جیب سے جو ہے وہ چلا جائے گا. کچھ نہیں عزیزان محترم, کچھ نہیں, صرف سوچنے کی بات ہوتی ہے, کچھ نہیں ہوتا ہے یہ سب. اگر صرف یہ ایک تہیا کر لے, آپ دیکھیں بہت سی اپورچونیٹیز ہے خدا نے ہم کو دی ہیں نیکی کرنے کی, اور خاص طور سے ماشاءاللہ سے مومنین کے جن کے پاس خدا نے دیا ہے نعمتوں کو, تو ان کا تو اور بڑا فرض بنتا ہے, اور زیادہ فرض بنتا ہے, اور زیادہ بڑا امتحان بھی ہے, اور زیادہ بڑا حساب بھی ہے. یہ سمجھ لیجئے, اگر کسی کو خدا نے زیادہ دیا ہے تو اس کا بڑا امتحان بھی ہے. ہو سکتا ہے اس کو نیکیاں کرنے کی بہت سی اپورچونیٹیز زیادہ ملیں گی, یہ بھی ہے. اور یہ پیغمبر نے کہا ہے کہ اگر کوئی دولت مند ہے مثال کے طور پر, اور وہ بہت نیکیاں کرتا ہے, تو وہ بہت سے غریبوں سے بھی جلدی جنت میں چلا جائے گا. حالانکہ لکھا ہوا ہے کہ جو جنت میں جانے والے جو لوگ ہیں ان میں سے غربا یعنی پہلے جائیں گے, اور جو امراء ہیں وہ بعد میں جائیں گے, جو امیر ہیں وہ بعد میں جائیں گے, جو غریب ہیں وہ پہلے چلے جائیں گے, کیونکہ ان کو حساب دینا پڑے گا, اور کتاب ہوگا ان کا, اور پوچھا جائے گا کہاں سے لائے تھے, کہاں خرچ کیا, کہاں سے تم نے بٹورا, کہاں جو ہے جمع کیا, کہاں خرچ کیا. لیکن غریب آدمی جائے گا, پروردگار مجھے تو ایک دن میں ملتا تھا, ختم ہو جاتا تھا, وہ بھی کم ہوتا تھا, تو کہا جاؤ. تو ایشبع جوعتہ, ایک بھوکے مومن کا پیٹ بھرنا. اور صرف یہاں پر یہی نہیں ہے کہ صرف جو بھوکے مومن کا جو محتاج نہیں, اگر محتاج نہیں بھی ہے تو بھی ایک دوسرے کو کھلانا پلانا اسلام کے اندر اس کو بہت زیادہ ہائیلی ریکمینڈڈ کہا گیا ہے, کیونکہ اس سے محبت بڑھتی ہے. ایک دسترخوان پہ جب بیٹھتا ہے انسان تو اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. اسی لیے کہا گیا کہ اکیلے کھانا نہ کھاؤ, اکیلے کھانا نہ کھاؤ. جناب ابراہیم کے لیے مشہور ہے, آپ کو پتا ہے وہ واقعہ, کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا کہ وہ کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے, ہمیشہ کسی مہمان کو لے کے آتے تھے, تبھی ساتھ میں بیٹھ کے اس کے کھانا کھاتے تھے, تبھی کھاتے تھے. اور ایک بار ایسا ہوا کہ 3 پہر تک کے کوئی ملا نہیں, 3 پہر تک کے یعنی 3 وقت تک کے جناب ابراہیم کو کوئی ملا نہیں کھانا. یعنی کوئی مہمان باہر سے جو ہے وہ راستے پہ جو ہے کھڑے ہو جاتے تھے, اور جو راستے میں کوئی مسافر مل جاتا تھا جانے والا, اس کو کھینچ کے لے آتے تھے کہ بھائی آئیے میرے ساتھ جو ہے کھانا کھا لیجئے. دوبارہ ایک مل گیا, بڑی مشکل سے جو ایک نظر آیا, جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہے اس کو لے کے آئے, اور آپ کو بڑا پتا ہے واقعہ, دسترخوان کے اوپر بٹھایا, اور جیسے ہی جو ہے وہ جب کھانا چنا گیا, رکھا گیا, تو اس سے کہا گیا کہ کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم, کھانا شروع کرتے ہیں. اس نے کہا کہ بسم اللہ کیا چیز ہوتی ہے, میں تو اللہ کو جانتا بھی نہیں ہوں, کون ہے یہ چیز. تو اس نے جناب ابراہیم جو ایک مرتبہ ان کا ماتھا ٹھنکا, کہنے لگے کہ تم اللہ کو نہیں جانتے ہو. کہا کہ نہیں. کہا تو پھر تمہارا جو ہے اس دسترخوان کے اوپر کوئی کام نہیں ہے, خدا حافظ. اور ادھر جو ہے جناب ابراہیم نے یہ کیا, سن لیجئے,
میں اس چیز کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کافر بھی بھوکا ہے نا، کافر بھی، تب بھی فرض ہے اس کو کھانا کھلانا. صرف مومن کی بات، یہ تو امام نے کہا ایگزامپل صرف میں پیش کر رہا ہوں. اگر کافر بھی ہے بھوکا ہے، جانور بھی ہے بھوکا ہے، تو واجب ہو جائے گا کچھ جگہوں پر کہ جہاں پر ہم کو کھانا اس کو کھلانا ہوگا. اب جو ہے وہ جب یہ نکل گیا باہر، جب چلا گیا تو جناب جبرائیل آئے، کہا کہ ابراہیم یہ کیا کیا تم نے؟ جناب ابراہیم تو سمجھے تو بہت بڑا عمل کر دیا کہ میں نے خدا کی محبت میں جو ہے وہ اس کافر کو جب بھگا دیا. کہا کہ کیا کیا تم نے؟ کہا کہ اللہ میں نے وہ مجھ سے کھانے کے اس کو لے کے آیا تھا کھانے کے لیے، اس نے منع کیا تیرا نام لینے سے، میں نے بھگا دیا. بھگا دیا. جوش کے ساتھ ہوش سے کام لینا چاہیے تھا. میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں. سوچا نہیں کہ میں اس کا خالق ہوں، میں نے اس کو پیدا کیا، اتنا بڑا ہو گیا، اتنی اس کی عمر ہو گئی، اور آج تک کہ میں نے ایک دن کا بھی کھانا اس کے اوپر بند نہیں کیا. تم نے اپنے ہاتھ میں تھوڑی وقت کے لیے قانون کو لے لیا تو تم نے جو ہے اس کو بھوکا چھوڑ دیا. تو اب یہ جو ہے وہ مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی کے شکم کو اور اس کی بھوک کو جو ہے وہ بھرے، بھوک کو پورا کرے. انشاءاللہ اس کے بہت سے موقع آتے رہتے ہیں. انشاءاللہ مومنین اگر جو کریں گے، جس کے دسترخوان پہ آ کے مہمان بیٹھتے ہیں اس کے دسترخوان میں اور برکت ہوتی ہے. ذہن محترم، کھانا کھلانے سے کم نہیں ہوتا ہے. یہ ایک عجیب چیز ہے، کھانا کھلانے سے کم نہیں ہوتا ہے. جتنا کھلاتا ہے اتنا اس سے اور زیادہ آ جاتا ہے. یہ جو ہے وہ خدا نے رکھا ہے. آگے بڑھتے ہیں. وَيُوَارِ عَوْرَتَهُ. اب یہ جو ہے وہ ابھی ابھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک مومن جو ہے دوسرے مومن کے راز کو کبھی دوسروں کے سامنے فاش نہیں کرتا ہے، ظاہر نہیں کرتا ہے، بتاتا نہیں ہے. آج کل تو عجیب مصیبت ہو گئی ہے. ایس ایم ایس آ گئے ہیں، واٹس ایپ ہے اور فیس بک ہے اور نہ جانے کیسی کیسی چیزیں ہیں. انسان نے کسی کو دیکھا کچھ بھی کرتے ہوئے، ہو سکتا ہے بیچارہ کوئی غلطی سے کر رہا ہو، غلطی ہو گئی ہو، بھئی خدا تو دیکھ رہا ہے، اس کو پتا ہے، لیکن خدا نے اس کے سر کو جو ہے وہ ڈھانکا ہوا ہے، اس کے راز کو جو ہے وہ چھپایا ہوا ہے. اور ہم جو ہے وہ اپنے ہاتھ اپنے بہت بڑے ملا و مولانا اور اپنے آپ کو بہت متدین اور دیندار سمجھ کے کہتے ہیں کہ آج اس کی حقیقت کو میں پول کو جو ہے دنیا کے سامنے کھولوں گا، اور اس کے بعد جو ہے ایک پکچر کھینچ کے اور پھر پوری دنیا میں منتشر کر دی، اور سوچتے ہیں بہت بڑا دین کا کام کر دیا، دین کی خدمت کر دی. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ فتنہ فساد. وہ آپ کو بتائیے. تو ایک مومن ایسا کام نہیں کرے گا. مثالیں میں بہت سی دے سکتا ہوں، ریئل لائف کی ایگزامپلس جو ہے وہ دے سکتا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ لڑکیوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں فیس بک سے. جو ہے اگر اس کا یوز ہم کو پتہ نہیں ہے ٹھیک سے تو بیٹر اس کو یوز نہ کریں. کتنوں کی زندگیاں برباد ہو گئی، کتنوں نے سوسائڈ کر لی، کتنوں کی ڈیورس ہو گئی، کتنوں کی جو ہے کیا سے کیا ہو گئی ہے زندگی، خالی ان سب چیزوں کی وجہ سے. ہم کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جا کے ہر چیز جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر، آج میں نے جو ہے وہ مرغا کھایا تھا، آج میں نے جو ہے وہ کباب کھایا تھا، آج میں جو ہوں فلاں جگہ گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سنیپس جو ہے وہ بھیجے جا رہے ہیں فٹافٹ میں یہاں پر گیا تھا، اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹیگ بھی لگا ہوا ہے. یہ سب کیا؟ یہ سوائے بیوقوفی کے اور کچھ نہیں ہے. اگر تمہارے دوست ہیں تو ان کو ضرورت نہیں ہے اس کی، اور جو دوست نہیں ہے ان کو بھی ضرورت نہیں ہے اس کی. سیدھی سی بات ہے کہ نہیں؟ اور یہ وجہ کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا نا، یہ سائیکولوجیکلی جو بیمار لوگ ہیں یہ ان کے لیے ہے. who want to seek attention، دوسروں کی توجہ، یعنی اندر سے empty، اندر سے خالی، ان کو پتہ نہیں ہے. تو ان کے پاس فالتو کام یہی ہے، 1 بجے 2 بجے 4 بجے نماز کا ٹائم جب آئے گا اس سے پہلے سو گئے. کیا کر رہے تھے دوسرے دن پوچھو کیا کر رہے تھے؟
اتنی دیر تک کہ کیا کیا، بہت مزہ آیا، لیکن کیا کیا پتہ نہیں. الٹی سیدھی باتیں، کوئی علمی کوئی بات نہیں، نہ دین کی بات، نہ دنیا کی بات، نہ آخرت کی بات، نہ کوئی کسی طرح کے فائدے کی بات. تو مومن جو ہے وہ یواری عورتہ، ایک دوسرے مومن کے راز کو کبھی فاش نہیں کرتا، ظاہر نہیں کرتا. آپ صرف اسی کے اوپر ہی ہم اگر عمل کریں تو یقین مانی کتنی مشکلوں سے، کتنے گھر بچ جائیں گے، کتنی مشکلوں سے ہم اپنے آپ کو نجات دیں گے اور دوسروں کو نجات دیں گے. پھر اس کے بعد جو امام فرماتے ہیں وَيُفَرِّجَ عَنْهُ كُرْبَتَهُ، ایک مومن دوسرے مومن کی مشکل کو دیکھ کے کبھی برداشت کر نہیں سکتا ہے، خالی خاموش بیٹھ نہیں سکتا ہے. اگر کسی دوسرے مومن کے چہرے کے اوپر وہ غم کے آثار دیکھتا ہے تو اس سے پوچھ لیتا ہے کہ بھائی کس مشکل میں ہو اور میں تمہاری مدد کیا کر سکتا ہوں. نہیں، بلکہ اگر وہ دیکھتا ہے تو وہ اس سے پہلے ہی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اگر کسی مصیبت میں ہے تو مصیبت میں ڈالنے کے بجائے دوسرے کو مصیبت سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے. اور ہمارا عمل، یہ امام فرما رہے ہیں، میری باتیں نہیں ہیں، امام فرما رہے ہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن کو مصیبت میں نہیں ڈالتا بلکہ اس کو مصیبت سے نکالتا ہے. اور ایک مومن کا دوسرے مومن کی مدد کے لیے کہیں پر جانا اور آنا ایسا ہی ہے کہ جیسے صفا اور مروہ کے پہاڑ کے بیچ میں انسان سعی کرتا ہے، دوڑتا ہے، ایسے ہی ہے. اگر ہم حج پہ نہیں جا سکے، اگر ہم عمرے کے اوپر نہیں جا سکے اور ہم کو چاہیے کہ ہم سعی کریں تو کسی مومن کے کام کو کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت اپنا لگا دو، تھوڑا سا وقت دے دو. یہ سمجھ لو کہ تمہارا حج بھی ہو جائے گا، تمہارا عمرہ بھی ہو جائے گا، تمہاری سعی بھی ہو جائے گی. تمہارا بہت بڑا کام بلکہ عبادت خدا یہی ہے، یہی ہے. لیکن ہائے افسوس یہی کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا عمل ایک دم الٹا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں دوسرے کی زندگی میں پرابلمز کریٹ کریں، پرابلمز ختم نہیں کریں، کریٹ کریں. اور آپ دیکھیے کہ سوسائٹی آج کہاں پر پہنچ گئی ہے، کہاں پر ہے. بھائی بھائی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بھائی بھائی سے باتیں نہیں کرتا ہے، بہن بھائی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، ماں باپ سے بھی بلکہ باتیں نہیں ہوتی ہیں. زبان یعنی ایک دوسرے سے بات تک کے نہیں کرتے، اور دوسرے حقوق کی تو بات ہی الگ ہے. اور کون سی باتیں، چھوٹی چھوٹی کچھ باتیں ہوتی ہیں، بس اسی کی بس جو ہے وہ، اور یہ گھروں کے اندر پیدا ہوتی ہیں. ابھی یہ تو خیر انشاءاللہ کبھی اللہ نے اور موقع دیا تو کچھ آپ کے سامنے عرض کروں گا اس سلسلے میں. یہ حقوق کے سلسلے میں بہت سخت ہے. ایسا ویسا یعنی خالی ہم نہیں کر سکتے ہیں. جو آج دنیا والے ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، آج بہت بڑی ہیومن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں، اور لیکن اہل بیت علیہ السلام نے تو ہمارے پاس بلکہ اسلام میں نہ جانے کب سے ہیومن رائٹس جو ہے وہ ہیں. یہ تو جنگلیوں کو جن کو پتا نہیں تھا اب جو ہے ہیومن رائٹس پتا چلا. ہم کو تو کب سے ہیومن رائٹس کے بارے میں، بلکہ پورا قرآن اسی سے بھرا پڑا ہوا ہے، اہل بیت کی حدیثیں اسی سے بھری پڑی ہوئی ہیں، ہمیشہ سے ہمارے پاس ہے یہ. پھر آگے بڑھتے ہیں، اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. وَيَقْضِي دَيْنَهُ، اگر ایک مومن قرضدار ہے اور اپنے قرض کو ادا نہیں کر سکتا ہے، اپنے قرض کو ادا نہیں کر سکتا ہے، تو یہ دوسرے مومن کے اوپر فرض ہے کہ اس کے قرض کو ادا کرے. بھائی بہت سے لوگ قرض لیتے ہیں، بیمار ہو گئے، کام نہیں کر سکتے ہیں. ان لوگوں کی بات نہیں کر رہے جو پروفیشنلی طور پہ جو ہے بیمار یعنی بیوقوف بناتے ہیں دوسروں کو، ان کی بات نہیں کر رہے. جو اصلی جینوئن کیسز کی بات کر رہے ہیں، ہم کو پتا ہوتا ہے کہ جینوئن کون ہے اور کون جو وہ فیک ہے، جھوٹا ہے. تو اگر ہم کو پتا ہے کہ یہ جینوئنلی جو ہے وہ بیچارہ قرض میں ہے اور یہ ختم ہو جائے گا اگر اس کا قرض ادا نہیں کیا گیا،
تو یہ دوسرے مومن کے اوپر بلکہ مومنین کے اوپر فرض ہے کہ اس کے قرض کو ادا کیا جائے. اور پیغمبر اکرم اور ائمہ کے لیے باقاعدہ ملتا ہے کہ دوسروں کے قرضوں کو اپنے اوپر لے لیتے تھے. دوسروں کے قرضوں کو اپنے اوپر لے لیتے تھے. ہم ادا کریں گے, ہم دیں گے, اور دیتے تھے. بھئی یہی تو پیسے کا فائدہ ہے, یہی تو دولت کا فائدہ ہے. نہیں تو دولت کا فائدہ کیا ہے؟ یہی فائدہ ہے دولت کا. اگر ہم وہ کسی کے کام نہیں آ سکی تو وہ سوائے ہندی میں کہتے ہیں شراپ کے, قرض کے علاوہ کچھ نہیں ہے. قرض ہو جاتی ہے یہ اگر دوسرے کے کام نہیں ہے. پھر آگے بڑھتا ہوں. فَإِذَا مَاتَ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ, اگر وہ مر جاتا ہے دوسرا مومن بھائی تو ایسا ہی نہیں ہوتا ہے کہ سارا رشتہ وہیں پر ختم ہو گیا. موت سے پہلے تو دوستی تھی لیکن مرنے کے بعد کبھی یاد بھی نہیں کیا. نہیں, مومن بھائی دوسرے مومن بھائی کو مرنے کے بعد بھی یاد رکھتا ہے. اور کس طرح سے یاد رکھتا ہے؟ اس کے اہل و عیال اگر ضرورت مند ہیں تو ان کی مدد کرتا ہے. ان کو ایسے ہی بے وارثہ نہیں چھوڑ دیتا ہے, ان کو. اور یہ فرائض کی بات کر رہے ہیں. یہ سب جو جس طرح سے ہمارے پر نماز واجب ہے, روزہ واجب ہے, اور دوسرے احکام اور عبادات جو ہیں واجب ہے, اسی طرح سے یہ بھی واجب ہے. تو اگر جو ہے وہ ہم کو پتا ہے کہ فیملی میں, رشتہ داروں میں یا دوستوں میں کچھ محتاج لوگ ہیں, ضرورت مند ہیں, کسی بھی طرح کی ضرورت ہو سکتی ہے, تو ان کی سرپرستی کرنا فرض بن جاتا ہے, واجب ہو جاتا ہے. سرپرستی اس کو کہتے ہیں, سرپرستی کرنا. اس کی سرپرستی مومنین, دوسرے مومنین کرتے ہیں. ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جاتا ہے, بے والی و وارث نہیں ہو جاتے ہیں. یہی تو اسلام کی خوبی ہے, یہی ہمارے دین کی خوبی ہے کہ یہ ہمارے اندر انٹرنل, یعنی ہم کو اوپر سے کوئی آ کے نہیں کہے, اندر سے یہ چیز ہونا چاہیے. ہم اپنے دل کے اندر سے خود سے اس چیز کے بارے میں کانشیس ہوں, پتا ہو ہم کو کہ یہ ہمارے فرائض ہیں, یہ ہمارے حقوق ہیں. ہم جس بھی سوسائٹی میں, کمیونٹی میں, جہاں پر بھی رہتے ہوں, وہاں پر اس طرح سے میل ملاپ محبت کے ساتھ رہیں کہ ایک دوسرے کے ہم ہر درد میں, ایک دوسرے کی خوشی میں جو ہے وہ شریک ہوں, ایک دوسرے کو جانتے ہوں, پہچانتے ہوں, گھلیں ملیں. اور میں نے آپ کے سامنے عرض کیا, کھائیں پیئیں کھلائیں ایک دوسرے کو, آئیں جائیں. یہ سب ہائیلی ریکمینڈڈ ہے. بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ نہ جانے کتنی حدیثیں جو ہیں ملتی ہیں, اور اس سے خوشحالی پیدا ہوتی ہے, اس سے خوشی معاشرے کے اندر پیدا ہوتی ہے. نہیں تو اگر کسی کا غم کسی ایک انسان کے اوپر ہی ڈال دیا جائے تو اس غم کے تلے جو ہے دب کے مر جاتا ہے. لیکن اگر دو لوگ آ کے ہاتھ رکھ دیتے ہیں کندھے کے اوپر تو غم جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے. جب کوئی دلاسا دے دیتا ہے تو ہلکا ہو جاتا ہے, غم ہلکا ہو جاتا ہے. اب یہ یاد رکھیے, آج ہی میں پڑھ رہا تھا, بلکہ وہ ای میل میں نے بھیجا بہت سے لوگوں کو, کہ اگر تم کو ہیلتھی رہنا ہے, تندرست رہنا ہے, ضروری ہے کہ تمہارے دوست ہوں. دوستی کے بغیر جو ہے وہ ہیلتھ جو ہے وہ ساتھ چھوڑ دے گی. آج جو پرابلمز جو ہیلتھ کے ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی, ہاں کبھی کبھی انہیلدی دوستوں کی وجہ سے بھی انسان بیمار ہو جاتا ہے, لیکن میں اچھے دوستوں کی بات کر رہا ہوں. ہر انسان کو ایک دوست کی, ایک ساتھی کی, ایک ہمدم کی ضرورت ہے, یہ ضرورت ہے, اور یہ ہم کو پیدا کرنا چاہیے. کوشش کریں انٹیگریشن, اسی کو کہتے ہیں کہ ہمارے جو یوتھس ہیں, جوان ہیں, ان کو بھی آپ جو ہے وہ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کیجئے. بہت سے راستے ہیں, بہت سے طریقے ہیں, بہت سے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ خالی ان سے ڈائریکٹلی جا کے دین کی بات کیجئے تو وہ بھاگ جائیں گے, تو ان کے راستے الگ ہیں. یہ سب سوشل راستے ہیں, ان کے ذریعے سے آپ جو ہے ان سے کلوز ہو سکتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ دھیرے دھیرے دین کی بات کو پہنچا سکتے ہیں.
اور یہی اہل بیت علیہ السلام کا کردار تھا کہ اہل بیت نے کبھی جو ہے وہ ڈسکریمنیشن کسی کے ساتھ، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے مومن ہو، چاہے نہ ہو، دشمن بھی اگر ہو، اگر اہل بیت کے در پہ آ گیا دے دیا۔ مولا علی سے تو جنگ میں تلوار مانگ لی، تلوار دے دی، کر سکتے ہیں ہم، تلوار دے دی۔ اور بہت کسی عالم نے یہ پڑھا تھا، بہت اچھا نکتہ تھا، کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اے علی اب تو تلوار میرے ہاتھ میں ہے، تو پہلے تو میں تمہارا دشمن ہوں، تم نے یہ تلوار دی کیسے؟ تو علی نے کہا تو دشمن تو تھا، لیکن جب تو نے تلوار مانگی تو میرا سائل ہو گیا، جب تم مانگنے والا ہو گیا تو میں نے کسی کو کبھی خالی ہاتھ نہیں پلٹایا ہے، تو دشمن بعد میں ہے، سائل پہلے ہے، لے جا اس کو۔ بس ختم، وہ علی کا چاہنے والا ہو گیا اسی وقت۔ بس یہ دیکھیے، یہ یا بہت تبلیغ کی ہوگی، اس کے بعد جا کے امام نے تو کیوں خدا کو نہیں مانتا ہے، تو کیوں مشرک ہے، تو کیا کہتا، وہ کبھی قبول نہیں کرتا، کبھی اسی لیے جنگی کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن ایک چھوٹا سا عمل، آدمی چینج، عمل آپ نے دکھایا بدل گیا۔ یہ ہمارے سامنے مثالیں ہیں، ہم کو چینج کرنا ہے کسی کو اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے چینج کرو۔ بڑی بڑی تبلیغیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں، اور لیکچرز جو ہے دیے جا رہے ہیں، اور کتابیں پڑھا، کون پڑھتا ہے، کون سنتا ہے؟ زان محترم میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، کسی پاس وقت نہیں ہے، 10 منٹ سن کے بس بند کر دیتے، بس بہت ہو گیا، نہیں کر سکتے۔ 2-4 پیجز اگر کسی نے پڑھ لیے بڑی مشکل سے تو پڑھ لیے، اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں بھائی نہیں ہو سکتا، بس چھوٹا چھوٹا، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ آج کل شارٹ میں جو ہے بھیجو، بس جو ہے وہ بات کو ختم کرتے ہوئے، یہ اہل بیت کا کردار ہے۔ ہم اس کو اگر اپنا لیں تو یقین مانیے کہ دنیا ہم سے محبت کرے گی، دنیا ہم سے کلوز ہوتی چلی جائے گی۔ اور عجیب افسوس کی بات ہے کہ اہل بیت کی جو خوبیاں تھیں، انہی خوبیوں کی وجہ سے ہی لوگ ان کے دشمن ہو گئے۔ آپ کو پتا ہے کہ کبھی کبھی انسان کی خوبیاں اس کی دشمن ہو جاتی ہیں۔ اہل بیت کے سارے فضائل کے بارے میں لوگوں کو پتا تھا کہ آیتیں جو ہیں ان کی شان میں نازل ہوئی ہیں، پورا قرآن ان کا قصیدہ ہے، پتا تھا پیغمبر اکرم کی حدیثوں کے بارے میں، پتا تھا ان کے علم کے بارے میں، پتا تھا ان کے کردار کے بارے میں، لیکن جب حسد پیدا ہو جاتا ہے تو پھر کوئی اچھی چیز بھی اگر اس کے سامنے کی جائے، پیش کی جائے، تو وہ بھی انسان سے برداشت نہیں ہوتی، بس۔ اور یہی امام حسین مولا علی کے ساتھ ہوا، یہی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اور یہی سن 61 ہجری میں ہمارے اور آپ کے تیسرے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ کل کی جو پرسوں کا جو دن ہے، عاشور کا دن، بہت ہی سخت جو ہے وہ دنوں میں سے ہے، اور اس میں سے ایک قربانی جو حسین کی ہے، ایسی قربانی یقین مانیے کہ جناب ابراہیم کے لیے ملتا ہے کہ جناب ابراہیم جب جناب اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے تو جناب اسماعیل نے جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ میرے ہاتھوں کو باندھ دیے، آنکھوں میں پٹی باندھ لیجئے، اور میرے ان کپڑوں کو جو ہے وہ اتار دیجئے تاکہ میری مادر گرامی میرے خون کو نہ دیکھیں، اور اسی طرح سے اور بھی باتیں، اور بہت بہت سخت تھا جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ لیکن حسین کی قربانی جو ہم دیکھتے ہیں، عجیب قربانی نظر آتی ہے۔ اگر آپ کا 18 سال کا جوان بچہ آپ کو آ کے سلام کرے تو آپ کیا جواب دیجیے گا؟ یہی تو کہیے گا وعلیکم السلام بیٹا، جیتے رہو، ہمیشہ جگ جگ جیو، یہی دعائیں تو کریں گے۔ لیکن ہائے، جب علی اکبر نے آ کے حسین کو سلام کیا ہوگا، بابا السلام علیکم، میرے سلام کو قبول کیجئے، تو حسین جواب بھی دے رہے ہوں گے، اور ان کے دل میں ان کو خبر بھی ہوگی کہ یہ بیٹا بس اب کچھ پلوں کا، کچھ جو ہے وہ ساعتوں کا بس محتاج ہے، اس کے بعد پھر یہ ہم کو چھوڑ کے چلا جائے گا۔
क्या दिल पर गुजरी होगी। अब गौर कीजिए कि जनाब अली अकबर के सिलसिले में मिलता है कि हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब अली अकबर से इतनी मोहब्बत करते थे कि जनाब अली अकबर को जब इज़्न दे रहे थे, जंग की इजाज़त दे रहे थे, तो यही कह रहे थे, परवरदिगार अब तेरी बारगाह में उस कुर्बानी को मैं पेश कर रहा हूँ, उस बच्चे को भेज रहा हूँ कि जो रफ्तार में, गुफ्तार में, सूरत में, सीरत में तेरे रसूल से बहुत ज़्यादा मुशाबे, बहुत ज़्यादा मुशाबे है। हाँ, अज़ादारान मज़लूम करबला, दिलों के ऊपर हाथ रखिए जिनके जवान बच्चे हैं, वो ज़रा तसव्वुर करें कि जब हमारे घर में कोई जवान होता है, माएँ उसकी शादी की, उसकी तरक्की की दुआएं देती हैं और दिलों में न जाने कैसी कैसी उम्मीदें होती हैं। बाप जो है वो कहता है कि मेरा ज़ोर बाजू होगा, मेरा सहारा होगा, मेरा आसा थामेगा, मुझे जो है वो मेरे बुढ़ापे में मेरा जो है वो आसा बनेगा। हाँ, ये सब बाप की जो है वो अजीब तरह की जो है वो ख्वाहिशें होती हैं, उम्मीदें होती हैं, और ये एक फितरी बात है। लेकिन हाय इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर क्या गुजर रही होगी उस वक्त, इसके ऊपर जरा आप तसव्वुर करें। यही तसव्वुर ही एक शर्त है कि करबला के मैदान में कोई ऐसी कुर्बानी ना बची कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ना दी हो। हाँ, एक मर्तबा जनाबे अली अकबर बाबा के पास, इमाम हुसैन के पास आए, कहा कि बाबा मरने की इजाजत दीजिए। हुसैन ने कहा कि मुझसे तो इजाजत बाद में लेना, जाओ पहले अपनी माँ से इजाजत लो, जाके अपनी फूफी अम्मा ज़ैनब कुबरा से इजाजत लो। हाँ, जनाबे अली अकबर आए, अपनी मादर गिरामी उम्मे लैला से न जाने किस तरह से इजाजत ली होगी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन लिखा हुआ है जब जनाबे अली असगर जनाबे अली अकबर जनाब ज़ैनब कुबरा के पास तशरीफ लाए हैं, तो जनाब ज़ैनब कुबरा से कहने लगे, फूफी अम्मा अब मुझे मरने की इजाजत दीजिए। ज़ैनब कुबरा ने कहा कि अली अकबर आओ, जरा थोड़ी देर बैठ जाओ। अली अकबर जरा थोड़ी देर तक के बैठ जाओ। जनाब अली अकबर बैठ गए। कहा कि अली अकबर ये बताओ कि मेरे औनो मोहम्मद जो ज़बा हुए हैं, शहीद हुए हैं, ये किस वजह से शहीद हुए हैं? ये इसी वजह से तो शहीद हुए हैं ताकि तुम जिंदा रहो, ताकि तुम सलामत रहो। हाँ, अब ये बताओ कि क्या मेरे बच्चों का खून ऐसे ही बह गया? कहा इसका कोई जवाब ना था, इसका कोई जवाब नहीं हो सकता था। लेकिन जनाबे अली अकबर फरमाने लगे, ऐ फूफी अम्मा आप जरा ये बताइए कि एक तरफ अगर फातिमा का लाल हो और एक तरफ जो है वो लैला का लाडला हो, अब ये बताइए कि आप किसकी जिंदगी ज्यादा चाहेंगी? कहा कि ऐ अली अकबर तुम्हारे जैसे अगर हजारों भी अली अकबर हो तो मैं अपने हुसैन के ऊपर कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। तो कहा कि बस फूफी अम्मा अब मुझे इजाजत दीजिए। अली अकबर को जनाब ज़ैनब कुबरा से इजाजत मिली। हाँ, इजाजत तो मिली, रिवायत बताती है और रावी कहता है कि मैंने अजीब मंजर देखा। जनाब अली अकबर खेमे में गए लेकिन निकलने में बहुत देरी हुई। वो कहता है कि मेरी निगाहें पर्दे के ऊपर थी, मैं देखता था कि पर्दे से अब निकलते हैं या जब निकलते हैं, लेकिन मैंने क्या देखा कि अली अकबर निकलना चाहते हैं, बीबी आगे बढ़ के अली अकबर को घेर लेती है, फिर अली अकबर अंदर चले जाते हैं, फिर जो है वो निकलना चाहते हैं बीवियों के घेरे से, लेकिन फिर बीबियां अंदर लेके जाती है। ऐसा लगता है, ये मेरे अल्फाज हैं, ऐसा लगता था कि जैसे भरे घर से जनाजा निकल रहा हो। हाँ, जनाबे अली अकबर से मैं कहूंगा, ऐ जनाबे अली अकबर, हाँ आपके लिए बड़ा सख्त होगा कि बीवियों से विदा हो के आए। हाँ, बस जनाबे अली अकबर आए इमाम हुसैन के पास, कहा कि बाबा अब मुझसे बर्दाश्त नहीं है, आप मुझे मरने की इजाजत दीजिए। हाँ, हुसैन ने कहा कि हाँ बेटा जाओ, मैं तुमको जो है वो इजाजत देता हूँ। घोड़े के ऊपर सवार हुए। हाँ, घोड़े के ऊपर जब सवार हुए हैं
اور جب نکلنے لگے ہیں تو ایک مرتبہ حسین نے آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار تو شاہد رہنا، تو گواہ رہنا، اب تیری بارگاہ میں اس بچے کو بھیج رہا ہوں کہ جو میرے نانا سے بڑا مشابہ تھا، اس کا بولنا میرے نانا کے جیسا، اس کا چلنا پھرنا میرے نانا کے جیسا۔ جب مجھے نانا کی زیارت کا شوق ہوتا تھا تو اس کی صورت کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ جاؤ علی اکبر، خدا حافظ۔ علی اکبر نے ایک مرتبہ تیزی سے گھوڑے کو تیز رفتاری سے دوڑایا، لیکن روایت میں ملتا ہے کہ پیچھے سے ایسا لگا کہ کوئی دوڑتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ علی اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ حسین دوڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ کہا کہ بابا آپ نے تو ابھی مرنے کی اجازت دی ہے، ابھی تو آپ نے اجازت دی تھی۔ کہنے لگے اے علی اکبر، کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے، کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے تو معلوم ہوتا کہ کیا جوان کا کیا ایک غم ہوتا ہے، اولاد کا کیا غم ہوتا ہے۔ ہاں، کس طرح سے جدا ہوئے حسین علی اکبر سے، اتنی محبت ہے۔ ہاں، ادھر جناب علی اکبر آئے میدان جنگ میں، کہتے کیا دیکھا کہ عمر سعد جو ہے وہ چھتری کے نیچے کھڑا ہے، دھوپ سے بچنے کے لیے چھتری کے نیچے پلٹ کے دیکھا تو بابا حسین دھوپ پہ کھڑا ہوا اپنے تنہا پسر علی اکبر کی جنگ کو دیکھ رہا ہے، برداشت نہ ہوا۔ تیزی سے علی اکبر جو ہے وہ چیرتے ہوئے فوج کو آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ روایت بتاتی ہے کہ 120 دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ ادھر علی اکبر جنگ فرما رہے ہیں، ادھر علی اکبر کی ماں جناب ام لیلا یہ دعا کر رہی ہے، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، میرے یوسف کو مجھ سے ملا دے۔ دعا باب اجابت سے جا کے ٹکرائے، جناب علی اکبر واپس تشریف لائے، اور لانے کے بعد آقا حسین سے کہنے لگے، اے بابا اگر ایک چلو پانی مل جاتا، اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا، تم ان ظالموں کو دکھا دیتا کہ بنی ہاشم کے جوان کس طرح سے جنگ کیا کرتے ہیں۔ بابا تھوڑا سا پانی مجھے دے دیجئے۔ ہاں، میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا یہاں پر، آپ ذرا غور سے سنیے گا کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، امام حسین علیہ السلام جناب امام زین العابدین علیہ السلام کو ایک کپڑے میں لپیٹ کے مسجد النبوی میں آتے ہیں، محراب میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پروردگار یہ میری طرف سے تیرے لیے تیرا ایک جو ہدیہ ہے، یہ میری طرف سے ایک جو ہے وہ تیرے لیے تحفہ ہے، اور پھر اس کے بعد پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ مولا علی آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کے جناب امام زین العابدین کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس حسین نے اس کو تیری بارگاہ میں دیا ہے، میں اس کو اپنے جو ہے وہ سرپرستی میں لیتا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ لیکن جب جناب علی اکبر آگے بڑھے، جب جناب علی اکبر اس دنیا میں آئے تو حسین آگے بڑھ کے جب محراب میں رکھتے ہیں تو جناب زینب کبریٰ آگے بڑھ کے جناب علی اکبر کو لے لیتی ہیں اور کہتی ہے کہ میں اس کی پرورش کروں گی، میں اس کو بڑا کروں گی۔ اور یہی ملتا ہے، ایک روایت میں یہی ملتا ہے کہ جناب زینب کبریٰ جناب علی اکبر کی ہر خواہش کو پورا کرتی تھی، اور وہ جس طرح سے بھی جو بھی کچھ بھی جناب علی اکبر کو ضرورت ہوتی تھی وہ آ کے جناب زینب کبریٰ سے کہتے تھے اور وہ جو ہے وہ ان کو عطا کر دیتی تھی۔ لیکن جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ اس خواہش کو ظاہر کیا تھا کہ اے علی اکبر کبھی تم آ کے مجھ سے کچھ مانگتے نہیں ہو، تو جناب علی اکبر نے یہی جواب دیا، بابا میری پھوپھی جو ہے میری ہر چیز کو، ہر خواہش کو پورا کر دیتی ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ میں کسی سے جا کے مانگوں، بس اب اس کو
تصور میں رکھیے، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ اب آج جو ہے جناب علی اکبر بابا کے پاس آ کے یہ کہہ رہے ہیں اے آقا حسین بابا اب مجھے تھوڑا سا پانی دے دیجئے۔ اب اس حسین کے دل کے اوپر کیا گزر گئی ہوگی کہ اس بیٹے نے پوری زندگی مجھ سے کچھ نہ مانگا، کچھ بھی طلب نہ کیا، لیکن آج اتنی ایسی کم قیمت چیز پانی کے جو ہر طرف ملا کرتا ہے، آج تھوڑا سا پانی میرا بیٹا مجھ سے مانگ رہا ہے لیکن پانی دستیاب نہیں ہے۔ بس کہنے لگے بیٹا علی اکبر تجھے معلوم ہے کہ پانی تو نہیں ہے، ہاں بس ایک مرتبہ حسین نے اپنی زبان کو دکھایا کہ دیکھو بیٹا میری زبان تو تم سے زیادہ سوکھی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک انگوٹھی کو اتارا اور اس کے بعد جو ہے وہ جناب علی اکبر سے کہا کہ بیٹا علی اکبر اس کو زبان کے نیچے رکھ لو، اور پھر کہا کہ خدا حافظ اب نانا تمہیں کوثر سے سیراب کریں گے۔ یعنی امام حسین ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کہ علی اکبر اب پلٹ کے نہ آنا، پلٹ کے نہ آنا۔ جناب علی اکبر آتے ہیں کڑیوں سے جو زرا کی خون جاری ہے، عجیب طرح سے جنگ کرتے ہیں، لیکن جنگ کرتے کب تک کے جنگ کرتے؟ لکھا ہوا ہے کہ سنان بن انس کا نیزہ جناب علی اکبر کے سینے پہ لگا۔ ہاں جب علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی ہے، نیزہ لگا ہے، تو جناب علی اکبر روایت میں یہ ملتا ہے کہ جو بھی شہید اگر اس کو زخمی ہوا ہے تو وہ زمین کی طرف جو ہے وہ چلا گیا ہے، گھوڑے سے جو ہے رہوار سے زمین کی طرف آ گیا ہے۔ لیکن جناب علی اکبر کے لیے ملتا ہے کہ جوش شجاعت میں گھوڑے سے نہیں اتر رہے ہیں بلکہ اپنی دونوں باہوں کو گھوڑے کی گردن میں ڈال دیا۔ اب گھوڑا جدھر جاتا ہے ادھر تلواریں، نیزے، اور اسی طرح سے جس ظالم کے پاس جو بھی حربہ تھا وہ استعمال کرتا جاتا ہے۔ علی اکبر ٹکڑے ٹکڑے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بس پھر آخر میں جب سنبھلا نہ گیا زمین کی طرف بڑھے، کیا کہا؟ جو بھی شہید زمین کربلا کی طرف آیا ہے اس نے یہی کہا ہے کہ آقا میری مدد کے لیے آئیے۔ لیکن علی اکبر جب زمین کربلا کی طرف بڑھے تو کیا کہتے ہیں پتا ہے؟ کہتے ہیں یا بتا علیکہ من السلام، اے بابا میرا سلام قبول کیجئے۔ علی اکبر جانتے ہیں کہ حسین سویرے سے لاشیں لالا کے تھک چکے ہیں، اب اتنی سکت نہیں ہے۔ جب جیسے ہی زمین کربلا کی طرف بڑھے ہیں اور حسین نے جناب علی اکبر کی آواز کو سنا ہے، اب پتا ہے کہ جب بھی کوئی شہید آواز دیتا تھا تو حسین لپک کے بہت تیزی سے اس شہید کی طرف جاتے تھے، لیکن جو ہے وہ جب جناب علی اکبر نے آواز دی ہے تو اب جو ہے وہ راوی کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جیسے ایسے لگتا تھا کہ امام کو کوئی راستہ نہ مل رہا ہو۔ کیا ہو گیا؟ یہ تو خود امام حسین نے کہا اے بیٹا تمہاری آواز، تمہاری شہادت، تمہاری موت سے میری آنکھوں کی بینائی جاتی رہے۔ اے علی اکبر آواز دو بیٹا، بابا تمہارے پاس آنا چاہتا ہے۔ علی اکبر آواز دیتے ہیں، اب حسین آواز کے سہارے علی اکبر کے پاس پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد علی اکبر کے سر کو زانو کے اوپر رکھا۔ زانو کے اوپر رکھنے کے بعد کہنے لگے اے علی اکبر علی الدنیا بعد کلفا، تمہارے جیسے بیٹے کے بعد اب اس دنیا کی زندگی کے اوپر خاک ہو، اب یہ زندگی جینے کے لائق نہ رہی۔ دیکھا کیا؟ علی اکبر اپنا ہاتھ جو ہے وہ سینے کے اوپر رکھے ہوئے کہا کہ بیٹا کیا کچھ چھپا رہے ہو؟ کہا کہ بابا چھپا نہیں رہا ہوں، نیزے کی علی دل سے جگر میں جو ہے اتر گئی ہے، اور پھر جو ہے وہ
بڑی تکلیف ہو رہی ہے. میں کہوں گا کہ اے آقا حسین، آقا حسین، آقا حسین، ذرا سنبھل کے، ذرا سنبھل کے، اس لیے کہ اس نیزے کی عری میں علی اکبر کی جان اٹکی ہوئی ہے، جان اٹکی ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد علماء کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام اپنے آستینوں کو اوپر کرتے ہیں اور پھر نجف کا رخ کرتے ہیں. بسم اللہ و باللہ. میں کہوں گا مولا کائنات، اے مولا آپ خود بتائیے، انصاف سے کام لیجئے کہ خیبر کا دروازہ اکھاڑنا آسان تھا یا جوان بچے کے دل سے نیزے کے آنی کا نکالنا مشکل ہے، یہ سخت ہے. ہاں بس یہ کہہ کے علی اکبر کے سینے سے برچی کی آنی کو نکالا اور اس کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا. علی اکبر ریڑیاں زمین کربلا پر رگڑ رہے ہیں اور باپ کے ہاتھوں پر دم توڑ دیا. علی اکبر، میں کہوں گا اے آقا حسین، آقا حسین کیا گزری ہوگی، کیا گزری ہوگی. لیکن روایت نے بتایا کہ حسین پر کیا گزری ہے. جتنے بھی شہداء گزرے ہیں حسین خود سے جنازے کو اٹھا کے لے کے آئے ہیں، لیکن علی اکبر کا جب جنازہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اب اٹھ نہیں رہا ہے. کوئی نہ بچا. آؤ بنی ہاشم کے بچوں، آؤ علی اکبر کا جنازہ اٹھاؤ، تابوت کی زیارت